نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. آپ ایک بہت نوجوان صحابی تھے, آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, اونٹ پہ پیچھے بیٹھے ہوئے. تو آپ نے کہا لڑکے میری بات سنو غور سے, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. آپ نے کہا کہ ساری دنیا مل کر تمہارا فائدہ نہیں کر سکتی اگر رب نہ چاہے تو, اور ساری دنیا مل کر تمہارا نقصان نہیں کر سکتی اگر رب نہ چاہے تو. کوئی بھی آدمی آفتاب بھائی پتھر کا نہیں بنا ہوا ہوتا یا لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا. یہ حالات ہوتے ہیں, اس کے سامنے آ جاتے ہیں, پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ رب اس کو کتنا ثابت قدم رکھتا ہے. یہ میرے رب کا معاملہ ہے. یعنی ہم کیلکولیشن کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا, میں بہت پتھر کا آدمی ہوں, میں بہت مضبوط آدمی ہوں, مجھے مارو گے میرے سے. بھائی اتنی چھوٹی سی جگہ پہ جب آپ کو کوئی بند کر دیتا ہے 6/8 کے اندر یا 4/8 کے اندر آپ کو بند کر دیں اور آپ کی زندگی بس وہیں گزرے, آپ پیدل بھی نہ چلیں, 66 دن کے بعد نکال کے مجھے پیدل چلا ہے, مجھے پتا چلا کہ میری کرامپ پڑ رہے ہیں, میں پیدل نہیں چل پا رہا ہوں, تو آپ وہ رہتے ہی نہیں ہیں جو آپ ہوتے ہیں. یہ بیئریبل ہے ہی نہیں. تو اگر آپ اس میں سے گزر رہے ہیں نا تو دس از ناٹ بیکاز آف یو, یہ اللہ آلمائٹی کی وجہ سے ہے, اور وہی آپ کو صبر دیتا ہے, عطا ہے, وہ آپ کو صبر دیتا ہے. اس کی عطا ہے آپ پہ کہ آپ کو اس نے صبر بھی دیا, یہ موقع دیا, اور توفیق بھی دی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں موقع سب کو ملتا ہے, توفیق کسی کسی کو ملتا ہے. رب بڑا مہربان ہے سر. اور لوگ یعنی ایک اوبلیوین میں سے ایک آدمی اٹھا ہے, گمنامی میں سے, اور اللہ نے اس کو ایک ایسے مقام پر فائز کر دیا ہے کہ لوگ حساب کتاب پتہ کیا کر رہے ہیں. تو حیران ہو گئے, مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کی انفارمیشن بڑی ہے, جنگلات سے متعلق مشکل ٹیرینز پہ آپ اس کے ساتھ رہے ہیں. یہ جس جگہ کا واقعہ ہے, سنا جنگلی جانور نے اس پہ حملہ کیا, آپ کے حساب سے جانور کون سا ہوگا؟ جسٹ امیجن. کیوں نے مطلب دلچسپی کا ایک, تو میں ان کی مشکل آسان کر رہا ہوں. ہاتھی نے حملہ کیا. نہ یہ ہاتھی تھا نہ گینڈا تھا. اگر آپ کو پتا ہو تو وہ ٹیرین ایسا ہے کہ وہاں پر بھیڑیا بہت وافر ہوتا ہے, اور جنگلی جانوروں میں سب سے زیادہ فیروشس وہاں پر بھیڑیا ہے, اور بھیڑیا نے حملہ کیا تھا. اور یہ خوش قسمتی ہے اس قوم کی کہ دو بہت کاری, بہت گہرے زخم کھانے کے باوجود آج وہ 6 فٹ کا جوان ہمارے سامنے بیٹھا ہوا. اللہ رب العزت کی مہربانی, الحمدللہ. اچھا جناب ذرا میں آپ کو دیکھیں جو بات, وہ جو آدمی میرے ساتھ ٹریول کر رہا تھا نا, آج صرف میرے علاوہ آپ نے اس کی تصویر دیکھی ہے, شیر صفت آدمی, اور کسی نے نہیں دیکھا, آپ نے اس کو دیکھ بھی لیا ہے نا, ہیرو. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا بھی ویسا ہی ہے جیسا وہ ہے. بڑا ہینڈسم آدمی. میں تو سمجھا کہ جو تم پورٹرے کر رہے تھے نا کہ وہ بڑا ہادی پہلوان ٹائپ کا ہوگا. وہ ہادی پہلوان نہیں تھا, وہ تو بڑا سلم سے چریرے, اس کو چریرا بدن کہتے ہیں. وہ بہت مضبوط تھا, وہ یعنی اس کے ساتھ نے مجھے یعنی بڑا فائدہ دیا. یعنی عام آدمی کے ساتھ آپ یہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے, اور اس کی میرے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ میں ایک جرنلسٹ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, یعنی کیونکہ میس ہو گیا تھا نا. ہم جس ٹریک پہ چلے تھے نا وہ ٹریک رہا ہی نہیں, وہ میس ہو گیا, جس نے آنا تھا وہ ہے ہی نہیں, اور پھر ایک لمبا ٹریول تھا بس. نہیں ویسے یہ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ ہی نہیں, آپ جیسے اور بہت سارے جرنلسٹ, اب کہاں کے جرنلسٹ رہے, کسی نے جرنلسٹ رہنے نہیں دیا. سارا کنٹروورسی ہو گئی, ہر جگہ پہ ہو گئی, ہر آدمی متنازع ہو گیا. متنازع ہونا اور بات ہے, اس کا رول چینج ہو جاتا ہے, آپ کو خام خواہ کا مجاہد بنا دیا جاتا ہے, حالانکہ آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہو. مجھے تو پہلی دفعہ انہوں نے پکڑا نا تو میری ان سے بات ہوتی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے, سارے صحافیوں کی ہوتی تھی. اس دور میں یہ رابطہ فون شون بھی کرتے تھے کہ سر یہ چیز ہے یا ویسی چیز ہے. تو ہم لوگ بطور صحافی خبروں کے چکر میں رہتے ہیں ہر وقت, کہ چاہے سچویشن تبدیل ہو رہی ہے, کوئی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, کوئی اور چیزیں ہیں. تو جب مجھے انہوں نے پکڑا نا تو میں نے ایک پیغام ان لوگوں کو بڑا اوپنلی دیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے 6 فٹ کا اندر ڈالیں گے, 10 فٹ کا باہر نکلوں گا میں, پھر آپ مجھے اندر ڈالیں گے, پھر میں اور بڑا. آپ مجھے بنانا کیا چاہتے ہیں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں, میں آپ کو ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں, میں سرنڈر نہیں کروں گا. یہ میں نے انہیں کہا.